تکبیر، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مساجد قائم کرے، مدارس قائم کرے، لوگوں کو دین سکھائے۔ آج تک دیکھے ریاست نے اپنے انتظام پر کتنے حافظ پیدا کیے ہیں، کتنے قاری پیدا کیے ہیں، کتنے عالم پیدا کیے ہیں۔ تحفظات یہ ہیں کہ اس بل کی روشنی میں جو لوگ جو اپنی املاک کو وقف کرتے ہیں مساجد کے لیے، مدارس کے لیے یا دیگر رفاہی کاموں کے لیے، کسی اسپتال کے لیے، ڈسپنسری کے لیے، یتیم خانے کے لیے، تو ان پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ پابندیوں میں ان کو جکڑ دیا گیا ہے کہ جو آدمی بھی وقف کرے گا اپنی ملک میں سے کوئی چیز بھی، اس کو اپنا منی ٹریل دینا پڑے گا، اس کو پیشیاں بھگتنی پڑیں گی، اس کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، اس کو بہت سارے ثبوت دینے پڑیں گے، اس کو نیب کے سامنے پیشیاں بھگتنی پڑیں گی۔ تو کون آدمی ایسا ہوگا کہ جو اتنی پیشیاں بھگتنے کے بعد پھر اس کو یہ خیال آئے کہ میں وقف کروں گا؟ اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کی مصیبت اور مشقت میں ڈالے؟ وہ کہے گا میں اس کی کسی اور چیز میں خرچ کر دوں گا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مساجد اور مدارس کے لیے جو املاک کا وقف کرنے کا سلسلہ ہے، دیگر رفاہی کاموں کے لیے املاک کو وقف کرنے کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ صدیوں سے امت مسلمہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دینی فائدہ ہو رہا ہے، دنیوی فائدہ ہو رہا ہے، یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے، غریبوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو یہ خیر کے سارے راستے مسدود ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ یہ نقصان اس احتجاج کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے FATF کی آڑ میں اسلام آباد کے لیے جو نیا وقف املاک بل بنایا ہے کہ جو آئین کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی، شریعت کے بھی خلاف ہے اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور وہ انہوں نے خفیہ طریقے سے جب FATF کے بل پاس کر رہے تھے تو خفیہ انداز سے بغیر اس کو اسمبلی میں پہلے پیش کیے ہوئے، جو روٹین ہوتی ہے کہ کمیٹی کے پاس بل جاتا ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، اس میں ترامیم آتی ہیں، ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے ایکٹ کے ذریعے سے اس بل کو منظور کروایا۔ تو اس کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، مزارات کے خلاف اور انسانی حقوق کے خلاف، آئین کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے آج یہاں پہ ہم نے یہ مظاہرہ کیا ہے اور ہم حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ایکٹ کو فی الفور واپس لے، وگرنہ اس کے بعد پھر ہمارا اگلا قدم جو ہوگا وہ انشاءاللہ پھر پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک کے اندر انشاءاللہ پھر ہمارا مظاہرہ ہوگا، اور ایسا مظاہرہ ہوگا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد میں کمشنر اسلام آباد ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گا، اور اس کمشنر کو، اس ایڈمنسٹریٹر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی وقف جگہ کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، پھر اس کو بیچ سکتا ہے، اور پھر اس کو بیچ کے اس آمدن کو وہ کسی بھی مد میں لگا سکتا ہے، چاہے روڈ بنانے پہ لگا دے، چاہے لیٹرین بنانے پہ لگا دے، یا چاہے ناچ گانے پہ لگا دے، وہ اس ایڈمنسٹریٹر کی مرضی ہے، جبکہ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں جو وقف کا تصور ہے، اور خصوصاً جو دین کے کاز کے لیے جو وقف ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، وہ وقف اسی کے لیے مختص ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف بھی ہے کہ آئین جو ہے وہ ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، اور یہ جناب شریعت کے بھی خلاف ہے کہ یہ شریعت وقف املاک کے اندر یہ اپنا تصرف اور اس کو پھر غیر کسی معاملات کے اندر صرف کرنا، یہ وہ امور ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں اس میں ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات عرض کروں، کہ جو شرعاً بھی ناجائز ہے اور قانوناً بھی ناجائز ہے، اس پہ بالکل اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی بھی ادارے کے خلاف یا کسی تنظیم کے خلاف یا کسی ٹرسٹ کے خلاف یا کسی فاؤنڈیشن کے خلاف اگر واقعی کوئی ثبوت ہے تو ہم بالکل اس کی حمایت کریں گے کہ اس کو بند ہونا چاہیے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ایسے ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے یعنی ایک ہی لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکنا، اس کو ہم جائز قرار نہیں دیتے اور اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے یعنی مسلمانوں کی، اسلامی تو یہاں ہے نہیں ہے، نام کے ہم مسلمان ہیں، دعوے دار ہیں، تو مسئلہ یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی سرکاری جگہ کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی فرد کی ملکیت اور ایک ہے مملکت کی ملکیت۔
اگر مملکت کی ملکیت پہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے یا امام باڑہ بناتا ہے یا کوئی بھی چیز بناتا ہے اور اس وقت حکومت اس کو منع نہیں کرتی اور وہ بن جاتا ہے، پھر اس کا گرانا ناجائز ہے، پھر اس کا گرانا جو ہے وہ خلاف شریعت ہے۔ بھائی جب وہ بنا رہا تھا اس وقت کیوں نہیں منع کیا؟ اس وقت تو یہ رشوت لے کے اداروں والے خود بنواتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی کہ یہ گرین بیلٹ اور یہ ایسا ہے، اور دوسرا یہ اسلامی یعنی مسلمانوں کا ملک ہے تو اس میں کسی بھی جگہ پر وہ مسجد بنا سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہو۔ ریاست کے نمونے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نوبت یہ پہنچ چکی ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو ذبح کر رہا ہے، بھوک کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے۔ مدینہ کی ریاست میں تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو کل کو عمر فاروق اس کا جواب دہ ہے۔ یہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ صرف دھوکہ ہے، اور ان کی نظر میں مدینہ کی ریاست کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس وقت مدینہ کی ریاست نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یہ آج چاہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو تسلیم کر لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ ان کی نظر میں صرف اتنی مدینہ کی ریاست کا تصور ہے، باقی ان کے مطمع نظر ان کی اپنی شکلیں، ان کا اپنا کردار وہ مدینہ کی ریاست والا نہیں ہے، تو یہ کس طرح مدینہ کی ریاست بنائیں گے؟ پوچھا جائے، ہم تو مطلقاً مساجد اور مدارس کی بات کر رہے ہیں کہ مساجد اور مدارس میں آج تک نہ کسی دہشت گردی کا ثبوت ہوا ہے، اور صدیوں سے یہ سلسلہ آج صرف پاکستان میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے یہ املاک کو وقف کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ان مدارس اور مساجد کی وجہ سے خیریں پھیل رہی ہیں۔ آج معاشرے میں جو دین ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، وہ سب برکت ہے ان مدارس اور مساجد کی۔ مدارس دین کو سیکھنے کی جگہ ہیں اور مساجد ان پر عمل کرنے کی جگہ ہے۔ عبادت مدرسے میں سیکھی جاتی ہے، مسجد میں کی جاتی ہے، تو گویا یہ سلسلہ عبادات کا، خیر کا، مساجد کا، مدارس کا یہ بند ہو جائے گا، اور اس میں یہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی مجبوریوں کا تعلق ہے کہ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنا ہے، وہ مجبوریاں اپنی جگہ پر، ان کو پیش نظر رکھا جائے، ضرور جو اس کے لیے ضروری اقدامات ہیں کیے جائیں، لیکن خدا را اس کے اندر، اس ایکٹ کے اندر جو یہ زہریلا مواد مدارس کو اور مساجد کو نقصان پہنچانے والا اور ہماری نظریاتی تشخص کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس پر نظر ثانی کر کے اس میں سے وہ شقیں حذف کی جائیں۔ اور خود ذمہ دار حضرات سے ہماری ملاقاتیں، انہوں نے کہا یہ بل اجرت میں بنایا گیا ہے، اس کے سارے پہلوؤں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، لہٰذا اطمینان کے ساتھ پاکستان گرے لسٹ سے بھی نہیں نکلا اور اس کے نقصان ظاہر ہو رہے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس دینیا کے ساتھ میٹنگ کریں، علماء کے ساتھ میٹنگ کریں، حکومتی شخصیات بھی ہوں، اور جو تحفظات ہیں وہ دور کر کے، اور اس کو امت مسلمہ کو نقصان سے اور ان مساجد اور مدارس کو نقصان سے بچایا جائے۔ کیا ہے کہ ہم اس پر نظر ثانی کریں گے، اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بل اجرت میں بنایا گیا ہے، اور جنہوں نے بنایا ہے انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں تھا، کوئی دین سے زیادہ واقفیت بھی نہیں تھی، یہ بھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مساجد اور مدارس پر کیا اثر پڑے گا، تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس پر نظر ثانی کریں گے اور اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مساجد قائم کرے، مدارس قائم کرے، لوگوں کو دین سکھائے۔ آج تک دیکھیں ریاست نے اپنے انتظام پر کتنے حافظ پیدا کیے ہیں، کتنے قاری پیدا کیے ہیں، کتنے عالم پیدا کیے ہیں۔ پہلے تو ریاست سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ آپ نے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں یا نہیں۔ اگر پوری کر لی ہیں تو اگلی بات کا جواب پھر ہم دے دیں گے۔ مدینہ کی ریاست میں تو مدرسے بنائے جاتے تھے، گرائے نہیں جاتے تھے، مساجد بنائی جاتی تھیں، گرائی نہیں جاتی تھی۔